محترم سامعین، ذرا ایک لمحے کے لیے ایک اپنے دل سے پوچھئے، کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ محرم کے 10ویں دن یعنی یوم عاشورہ کا روزہ اتنا خاص کیوں ہے؟ آخر ایسی کیا بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کی اتنی فضیلت بیان فرمائی؟ کیا صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی کافی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز پوشیدہ ہے جو ہر مسلمان کے ایمان کو تازگی بخشتا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ محرم کے مہینے کو تو جانتے ہیں لیکن عاشورہ کے روزے کی عظمت اور اس کی حقیقت سے ناواقف رہتے ہیں، حالانکہ یہ وہ دن ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں، معافیاں اور عبرت آموز واقعات وابستہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت، نوجوان اور بوڑھے کے لیے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ آخر 10 محرم کا روزہ اتنا خاص کیوں ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزوں کو قرار دیا۔ یہ مہینہ صرف ایک نئے سال کا آغاز نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا پیغام بھی ہے۔ انہی بابرکت دنوں میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ۔ یہ دن صرف تاریخ کا ایک دن نہیں بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی یادوں، اللہ کی نصرت، شکر گزاری اور بندگی کا ایک عظیم نشان ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا، اسی لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ ہمارا تعلق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس کا حکم دیا۔ سوچئے، جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور ان کے ماننے والوں کو ظلم کے پنجوں سے نجات دیتا ہے تو وہ دن صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں رہتا بلکہ اللہ کی قدرت، اس کی مدد اور اس کی رحمت کی ایک زندہ نشانی بن جاتا ہے۔ عاشورہ کا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، اگر بندہ اللہ پر بھروسہ کرے تو ایک دن ایسا ضرور آتا ہے جب اللہ ظالم کو نیست و نابود کر دیتا ہے اور حق والوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس دن کے روزے کی فضیلت کتنی عظیم ہے، اس کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگائیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ذرا غور کیجئے، ایک دن کا روزہ اور اللہ تعالی کی طرف سے پورے ایک سال کی صغیرہ گناہوں کی معافی، یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ ہم تو معمولی دنیاوی فائدے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ اس عظیم نعمت سے غفلت برتتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ معافی ان چھوٹے گناہوں کے لیے ہے جن سے بندہ توبہ اور ندامت کے ساتھ بچنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ بڑے گناہوں سے سچی توبہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، وہ بار بار مواقع عطا کرتا ہے تاکہ بندہ اس کی طرف پلٹ آئے، اپنے اعمال کی اصلاح کرے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خواہش تھی کہ مسلمانوں کی عبادت کا انداز دوسروں سے الگ ہو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ مسلمان 9 اور 10 محرم دونوں دن روزہ رکھے، اور بعض اہل علم کے نزدیک
10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا بھی درست ہے تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو اور سنت نبوی پر عمل ہو سکے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ عاشورہ کے دن کو صرف رسومات اور غیر ثابت شدہ باتوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اصل اہمیت روزے، ذکر، دعا، تلاوت قرآن، صدقہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ دین میں وہی چیز معتبر ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو، اور ایک مسلمان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرے۔ عاشورے کا دن ہمیں صرف ایک روزہ رکھنے کا سبق نہیں دیتا، بلکہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، چاہے سامنے سمندر ہو اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اب تو ہم پکڑے جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ اور پھر وہی ہوا، سمندر راستہ بن گیا، حق کو کامیابی ملی اور باطل غرق ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔